بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسلام قبول کیا اور کس طرح سخت ترین امتحان دیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئے تو میں گھر پر ہی رہ گیا، حالانکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا اور میرے پاس اونٹنیاں بھی موجود تھیں۔ میری مالی حالت ایسی اچھی تھی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس سفر کے لیے میں نے 2 مضبوط شتر بھی خرید لیے تھے۔ لوگ سفر کی تیاری میں مصروف تھے اور مجھے ذرا تردد نہ تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ جس روز قافلہ کوچ کرے گا میں ساتھ چل پڑوں گا، لیکن جس روز لشکر اسلام روانہ ہوا اس روز مجھے تھوڑا سا کام تھا۔ میں نے سوچا چلو میں کل چلا جاؤں گا۔ 2-3 روز اسی طرح سستی اور تذبذب میں گزر گئے۔ اب لشکر اتنا دور چلا گیا تھا کہ ان کے ساتھ ملنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے صدمہ تھا کہ یہ کیا ہوا۔ میں ایک روز گھر سے باہر نکلا، مجھے ان منافقین کے سوا جو جھوٹ موٹ عذر کرنے کے عادی تھے یا جو معذور تھے اور کوئی بھی راستے میں نہ ملا۔ یہ دیکھ کر میرے تن بدن کو رنج اور غم کی آگ لگ گئی۔ میرے یہ دن اسی طرح سے گزرے کہ بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اب میں حیران تھا کہ کیا کروں اور کیا کہوں اور کیوں کر خدا کے رسول کے عتاب سے بچاؤ کروں۔ لوگوں نے مجھے بعض ہیلے بہانے بتائے کہ یہ کہہ دینا، یہ کہہ دینا، فلاں فلاں، مگر میں نے فیصلہ کیا کہ نجات سچ بولنے سے ہی مل سکتی ہے۔ آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا اور تبسم فرمایا۔ تبسم خشم آمیز تھا۔ میرے تو ہوش ہی اسی وقت جاتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کعب تم کیوں رہ گئے تھے؟ کیا تمہارے پاس کوئی سامان مہیا نہ تھا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو سب کچھ تھا، میرے نفس نے مجھے غافل کر دیا تھا، سستی نے مجھ پر غلبہ پا لیا تھا، شیطان نے مجھ پر حملہ کیا اور مجھے غفلت میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے کعب جاؤ، اپنے گھر میں ٹھہرو اور حکم الہی کا انتظار کرو۔ بعض لوگوں نے مجھ سے کہا، دیکھا اگر تم بھی کوئی ہیلہ بنا لیتے تو ایسا نہ ہوتا۔ میں نے لوگوں سے کہا، وہی الہی سے میرا جھوٹ کھل جاتا اور پھر میں کہیں کا بھی نہ رہتا، کیونکہ معاملہ کسی دنیا دار سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ جو حکم میرے لیے ہوا ہے کیا کسی اور کے لیے بھی ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی کی بھی یہی حالت ہے۔ یہ سن کر مجھے ذرا تسلی ہوئی کہ 2 مرد صالح اور بھی مجھ جیسی حالت میں ہیں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی مسلمان ہمارے ساتھ بات چیت نہ کرے اور نہ ہی ہمارے پاس آ کر بیٹھے۔ اب زندگی اور دنیا ہمارے لیے وبال معلوم ہونے لگی ہے۔ ان دنوں حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلے کیونکہ وہ بوڑھے بھی تھے، لیکن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان اور دلیر تھے۔ گھر سے نکلنا، مسجد نبوی میں جانا، نماز پڑھ کر مسجد مبارک کے ایک گوشہ میں بیٹھ جاتا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت بری نگاہ سے مجھے دیکھا کرتے، میرا حال ملاحظہ فرمایا کرتے، اور جب میں پیغمبر خدا کی طرف آنکھ اٹھاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعراض فرماتے۔ مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ کوئی مجھ سے بات نہ کرتا، نہ کوئی میرے سلام کا جواب دیتا۔ ایک روز میں نہایت رنج اور غم کی چاہت میں مدینے سے باہر نکلا۔ ابو قتادہ میرا چچیرا بھائی تھا اور ہم دونوں میں نہایت محبت تھی۔ سامنے اس کا باغ تھا، وہ باغ میں کچھ عمارات بنوا رہا تھا۔ میں اس کے پاس چلا گیا، اسے سلام کیا تو اس نے جواب تک نہ دیا اور منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اے ابو قتادہ، تم خوب جانتے ہو کہ میں خدا اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں اور نفاق اور شرک نہیں رکھتا، پھر تم کیوں مجھ سے بات نہیں کرتے؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب بھی جواب نہ دیا۔ جب میں نے 3 بار اسی بات کو دہرایا تو چچیرے بھائی نے صرف اس قدر جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو خوب معلوم ہے۔ مجھے بہت ہی رقت ہوئی اور میں خوب ہی رویا۔ میں شہر میں لوٹ آیا تو مجھے ایک عیسائی ملا جو مدینہ میں مجھے تلاش کر رہا تھا۔ لوگوں نے بتا دیا کہ یہ وہ شخص ہے۔ اس کے پاس بادشاہ غسان کا ایک خط میرے نام تھا۔ خط میں لکھا تھا، ہم نے سنا ہے کہ تمہارا آقا تم سے ناراض ہو گیا ہے، تمہیں اپنے سامنے نکال دیا ہے اور باقی سب لوگ بھی تم پر جور و جفا کر رہے ہیں۔ ہم کو تمہارا حال بخوبی معلوم ہے اور تم ایسے نہیں ہو کہ لوگ تم پر ذرا بھی بے اتفاقی کریں یا تمہاری عزت کے خلاف تم سے سلوک کیا جائے۔
اب تم یہ خط پڑھتے ہی میرے پاس چلے آؤ اور دیکھو کہ میں تمہاری اعزاز و اکرام میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ خط پڑھتے ہی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ایک اور مصیبت مجھ پر پڑی، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے کہ آج ایک عیسائی مجھ پر اور میرے دین پر قابو پانے کی آرزو کرنے لگا ہے اور مجھے کفر کی دعوت دیتا ہے۔ اس خیال سے میرا رنج اور بھی بڑھ گیا۔ خط کو قاصد کے سامنے ہی میں نے آگ میں ڈال دیا اور میں نے کہا کہ جاؤ اور بادشاہ غسان سے کہہ دینا کہ تمہارے اس دنیاوی مال اور دولت سے لاکھوں کروڑوں دفعہ مجھے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اتفاقی بہتر ہے۔ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک شخص آیا ہوا موجود ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے علیحدہ رہا کرو۔ میں نے پوچھا کہ کیا طلاق کا حکم دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، صرف علیحدہ رہنے کو فرمایا ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی بیوی کو میکے بھجا دیا اور مجھے معلوم ہوا کہ ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے۔ ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہلال کمزور اور ضعیف ہیں اور اس کی خدمت کے لیے کوئی خادم بھی نہیں ہے، اگر مناسب ہو تو میں اس کی خدمت کرتی رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن اس کے بستر سے دور رہو۔ عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہلال کا رنج اور غم سے ایسا حال ہے کہ اسے کوئی اور خیال ہی نہیں رہا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ تم بھی اتنی اجازت لے لو کہ تمہاری بیوی تمہارا کام کاج تو کر دیا کرے گی۔ میں نے کہا کہ میں ایسی جرت نہیں کر سکتا، کیا خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت دیں یا نہ دیں، اور میں تو جوان ہوں، اپنا کام خود کر سکتا ہوں، مجھے خدمت کی ضرورت نہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الغرض اسی طرح مصیبت کے 50 دن گزر گئے۔ ایک رات میں اپنی چھت پر لیٹا ہوا تھا اور اپنی مصیبت پر سخت پریشان تھا کہ اچانک کوہ صلا پر چڑھ کے جو میرے گھر کے قریب تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، کعب کو مبارک ہو کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ یہ آواز سنتے ہی میرے دوست احباب دوڑ پڑے اور مبارکباد کہنے لگے کہ مخلص کی توبہ قبول ہوئی، اور میں نے یہ سنتے ہی پیشانی کو خاک پر رکھ دیا اور سجدہ شکرانہ ادا کیا اور پھر دوڑا دوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین اور انصار میں تشریف فرما تھے۔ مجھے دیکھ کر مہاجرین نے مبارکباد دی اور انصار خاموش رہے۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے روشن ہو رہا تھا، اور عادت مبارکہ تھی کہ خوشی میں چہرہ مبارک اور بھی زیادہ روشن ہو جاتا تھا۔ مجھے فرمایا اے کعب، مبارک ہو اس بہترین دن کے لیے جب تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کوئی دن آج تک تم پر ایسا مبارک نہیں گزرا، اور تمہاری توبہ کو رب العالمین نے قبول فرما لیا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس قبولیت کے شکرانے میں میں اپنا سارا مال راہ خدا میں دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، سارا مال نہیں دینا۔ میں نے عرض کیا کہ چلو آدھا مال خدا کی راہ میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا چلو مال کا تیسرا حصہ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، تیسرا حصہ خوب ہے، اسے راہ خدا میں دے دو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔